ان کا سوال یہ تھا کہ باغ فدق کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں۔ میں نے الحمدللہ تعالیٰ اس میں کتاب بھی لکھی خاندان مصطفیٰ، اس میں کچھ نہ کچھ فدق کا میں نے ذکر کیا ہے، مستقل طور پر اس پر کتابیں موجود ہیں۔ فدق ایک باغ تھا اور یہ مال فے سے تھا۔ مسلمانوں کے ہاتھ دو طرح کا مال آتا تھا، ایک مال غنیمت اور ایک مال فے۔ مال غنیمت وہ مال جو کافروں سے لڑائی کرنے کے بعد حاصل ہو، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ وہ مال جو کافروں سے لڑائی کیے بغیر کافر صلح صفائی سے پیش کر دیں کہ یہ ہمارا علاقہ لے لو، ہمارے ساتھ تم لڑائی نہ کرو، بغیر لڑائی کے فتح ہو جائے مال ملے، اس کو مال فے کہتے ہیں۔ یہ دو طرح کا مال ہوتا ہے۔ جو فدق کا علاقہ تھا یہ مال فے ہے۔ مال فے کے لیے اللہ تعالیٰ جل وعلا نے قرآن کریم میں قانون ذکر فرمایا ہے کہ مال فے رسول اللہ کے لیے ہے، غرباء کے لیے، مساکین کے لیے، مسافروں کے لیے۔ وہ باغ فدق مال فے تھا۔ حضور اکبر رسول مرشد رحمت عالم کی رحلت مبارکہ کے بعد باغ فدق کے بارے میں ایک سوال پیدا ہوا، اور جو میرے خیال میں بہت سارا اس کا حصہ جو لوگوں کی غلط فہمیوں پر مشتمل ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں اس بارے میں۔ یاد رکھیے کہ آپ کہتے ہیں یہ بخاری شریف میں ہے، بخاری شریف کی ساری احادیث مبارکہ بعین ہی تسامے سے خالی، یعنی پھسلنے سے خالی نہیں ہے۔ میں غلطی نہیں کہوں گا، بزرگوں کے لیے غلطی کا لفظ نہیں کہا جاتا۔ پھسل جانا جس آدم علیہ السلام کے اللہ فرماتا فضلہم الشیطان، شیطان ان کو پھسلا دیا۔ مثلا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ ایک نقل کی۔ میں نے بعض حدیثیں اپنی کتاب صلاۃ الرسول کے شروع میں لکھی ہیں، زیادہ تفصیل آپ نے پڑھنی ہو تو وہاں کچھ دیکھ لیں۔ شرح بخاری عموماً جو شروع کی جاتی ہے ان کے شروع میں فتح الباری کے حوالہ سے بہت ساری حدیثیں لکھی ہوتی ہیں، آپ کا جی چاہے وہاں بھی ملاحظہ کر لیں۔ میں صرف ایک حدیث مبارکہ آپ کو سنانے لگا ہوں۔ صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ ہے کہ جب ابو سفیان کی وفات کی خبر ملک شام سے حضرت ام حبیبہ کو پہنچی، حضرت ام حبیبہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی تھی، میرے نبی کی زوجہ ہیں، ہماری ماں ہیں۔ لکھا ہے کہ جب ملک شام سے حضرت ابو سفیان کی وفات کی خبر حضرت ام حبیبہ تک پہنچی تو حضرت ام حبیبہ نے تیسرے دن خوشبو منگوائی اور اس کو استعمال کیا۔ فرمانے لگی مجھے خوشبو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں تھی، رسول رحمت دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، میں بیوہ ہوں، مجھے خوشبو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے خوشبو اس لیے استعمال کی ہے کہ حضور رحمت عالم نے فرمایا کہ کوئی بھی عورت اپنے خاوند کے سوا 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ نہ کرے۔ میرے ابا فوت ہو گئے ہیں، میں نے خوشبو اس لیے منگائی ہے کہ میں بتاؤں اب میں سوگ نہیں کر رہی، 3 دن پورے ہو گئے ہیں۔ ابو سفیان کی وفات کی خبر کہاں سے آئی تھی؟ سارے بتا دو۔ ملک بالاتفاق ابو سفیان ملک شام میں نہیں، مدینہ طیبہ میں فوت ہوئے ہیں، ملک شام میں فوت ہی نہیں ہوئے۔ بخاری کی میں کہاں ہے، کہاں فوت ہوئے؟ یہ راوی کی غلط فہمی ہے جس کو امام بخاری نے بیان ہی نقل کر دیا۔ اس طرح کسی حدیث کا اس انداز سے نقل ہو جانا حیران کن بات نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے جن لوگوں سے حدیث مبارکہ لی، باوجود جلالت شان کے، بعض خارجی بھی تھے، رافضی بھی تھے، قدریہ بھی تھے، جبریہ بھی تھے، معتزلہ بھی تھے، حالانکہ آپ بہت احتیاط کرتے تھے۔ امام بخاری بہت ہی محتاط تھے، اس کے باوجود انسان ہونے کے ناطے سے ایسی باتیں ہو گئیں۔ کہا جاتا ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ ایسے ہے، میں نے کیا کہا جاتا ہے کہ باغ فدق کے لیے حضرت فاطمہ الزہرا ابو بکر صدیق کے پاس گئیں، یہ بخاری میں ہے، اور ابو بکر صدیق نے جواباً کہا کہ میں باغ فدق تم کو نہیں دوں گا، میں اسی طرح تقسیم کروں گا جس طرح رسول اللہ نے تقسیم کیا۔
حضرت فاطمہ الزہرا اسی طرح واپس آ گئیں اور باغ فدق آپ کو نہیں دیا گیا، یہ کہا جاتا ہے۔ اور میرے بھائی کا یہی سوال ہے، جنہوں نے سوال کیا نا، ان کا سوال بھی یہی ہے جو میں نے دہرا دیا ہے، اور ان کا جو نظریہ تھا نا، جو ان کا خیال تھا، وہ یہی خیال ہے جو میں نے بتا دیا آپ کو، یہی خیال ہے نا آپ کا؟ ہاں جی، وہ اقرار کریں کہ یہی خیال ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، میں بھی سید زادہ ہوں الحمدللہ تعالیٰ، الحمدللہ تعالیٰ حضور کی نسل سے ہوں۔ میں نے کبھی بھی اپنی بیوی کو دکان پر نہیں بھیجا کہ گھی لے کے آؤ، دال لے کے آؤ، سبزی لے کے آؤ۔ میں نے کبھی بھی اپنی بیوی کو نہیں بھیجا کہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ حیران ہوتا ہوں حضرت علی کہاں گئے ہوئے تھے کہ فاطمہ الزہرا کو بھیجا جاؤ جا کے فدق لے کے آؤ؟ حضرت علی کہاں تھے؟ اور وہ شہزادی کہ جن کی رحلت مبارکہ ہونے لگی تھی، تو اسماء بنت امیس سیدنا صدیق اکبر کی زوجہ محترمہ گھر میں تھی، تو فاطمہ الزہرا بہت پریشان تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق امیر المومنین تھے، ان کے زوجہ حضرت اسماء بنت امیس جو پہلے جعفر طیار کی زوجیت میں تھی، اس کے بعد صدیق اکبر کی زوجیت میں آئی تھی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا بڑی پریشان تھیں، تو اسماء بنت امیس کہنے لگی آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ تو فرمانے لگی جب میں رحلت فرما جاؤں گی، میرا جنازہ باہر نکالا جائے گا، میرے جنازے پر غیر لوگوں کی نظر پڑے گی جو مجھے برداشت نہیں ہے۔ اسماء بنت امیس نے عرض کیا کہ جب میں ہجرت کر کے حبشہ کو گئی تھی، تو وہاں میں نے ایک منظر دیکھا تھا خواتین کے دفن کا۔ وہ چارپائی پر چھڑیوں کو، شاخوں کو اس طرح باندھ دیتے تھے کہ گول قبر سی بن جاتی تھی، اور اندر اس کے پھر اس کو اور خاتون کو لٹا دیتے، اور ان شاخوں پر کپڑا ڈال دیتے جو خاتون کے بدن سے نہ لگتا، اوپر رہتا تھا۔ تو آپ کہنے لگی مجھے بنا کے دکھاؤ تم کیا کہنا چاہتی ہو۔ اسماء بنت امیس باہر گئیں، کھجور کی شاخیں، ڈکھے وہ لے کے آئیں، چارپائی کے ایک بازو، بائی جسے کہتے ہیں، ڈکھا ادھر باندھا، پھر اس کو اوپر سے ادھر باندھ دیا دوسرا سرا، پھر ادھر باندھ کے ایک گول ایسی شے بنا دی، قبر جیسی بنا دی، جس کے اندر خلا تھا، اور اوپر یہ کھجور کی شاخیں، ان کے اوپر کپڑا ڈال دیا جو خاتون کے بدن سے ڈولی کی طرح بہت اونچا تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا بہت خوش ہو گئیں، فرمانے لگے کہ میری میت کو تو ہی تیار کرے گی۔ رات کے وقت فاطمہ الزہرا کی لاش مبارکہ کو اٹھایا گیا۔ جو خاتون میرے نبی کی شہزادی پردے کی اتنی پابند ہیں، وہ ابو بکر کے دربار میں کیوں گئی؟ جو کہتے ہیں میرے فوت ہونے کے بعد بھی میرے جسم کے خد و خال نظر نہ آئیں، براہ راست رات کے وقت حضرت کو کہا رات کے وقت دفن کا دینا، تاکہ میری قبر پر بھی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ حضرت علی کہاں گئے ہوئے تھے؟ وہ گھر میں بیٹھے، کہا یا فاطمہ فدق لے کے آ۔ اگر حضرت ابوبکر صدیق نے انکار کر دیا تھا میں فدق نہیں دوں گا، میری بیوی کا حق بنتا ہے، اگر میری بیوی کو کوئی نہ دے تو مجھ میں جرأت ہے، پھر میں آگے بڑھ کے اپنی بیوی کی حمایت کروں گا کہ نہیں؟ بتائیے بھلا۔ حضرت علی کیا گئے تھے؟ کیا پھر آپ نے کوئی حمایت کی تھی؟ کیا کوئی جھگڑا ہوا تھا؟ پھر سوال پیدا ہوتا ہے صدیق اکبر کے بعد کس کا زمانہ آیا؟ حضرت عمر فاروق کا۔ بلکہ میں نے دوسرے لوگوں کی کتابوں میں، میرے پاس کتاب موجود ہے، میرے پاس ان کی اصل کتابیں موجود، اور میں لکھا ہے کہ ابو بکر نے فدق لکھ کر فاطمہ کو دے دیا، وہ لے کے آ رہی تھیں، راستے میں ثانی لکھا ہے جلال العیون میں نا، ملا باقر مجلسی حضرت عمر کا نام نہیں لکھتا، ثانی لکھتا ہے۔ ثانی راستے میں ملا، یعنی عمر راستے ملا، اس سے پوچھا فاطمہ یہ کیا لا رہی ہو؟ تو ان کے پاس وہ جو رکا تھا، کہا کہ یہ میں فدق لکھوا کے رہا ہوں ابو بکر سے۔ تو ثانی نے لے کر پھاڑ کر پھینک دیا، کہنے لگا میں کبھی تجھے فدق نہیں لینے دوں گا، اور فاطمہ اسی طرح گھر چلی گئی۔ اللہ نے اگر عقل عطا فرمائے، تھوڑا سا سوچیں، ابو بکر نے دے دیا، عمر نے پھاڑ دیا، اس وقت خلیفۃ الرسول کون تھے؟ ابو بکر صدیق، تو حکم کس کا چل گیا؟ کیا حضرت ابو بکر نے عمر کو بلا کے پوچھا میں نے دیا تو کون ہوتا ہے پھاڑنے والا؟ کیا حضرت علی نے مقدمہ دائر کیا کہ عمر نے تمہارے حکم کی نافرمانی کو سے پوچھو کیوں نافرمانی کی؟
دوسری بات، حضرت عمر صدیق اکبر بار خلیفہ کون بنے؟ حضرت عمر۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر نے اپنے زمانہ خلافت میں دو بندوں کو بلایا، ایک حضرت علی تھے اور ایک حضرت عباس تھے۔ عباس حضور کے چچا ہیں، حضرت علی کے بھی چچا ہیں۔ عباس چچا ہیں، علی بھتیجا ہیں۔ ان دونوں کو بلایا اور بلا کر کہا یہ فدیہ میں تمہیں پیش کرتا ہوں، اس کو اسی طرح تم استعمال کرو گے جس طرح رسول رحمت استعمال کرتے تھے، جس طرح ابو بکر استعمال کرتے تھے۔ چنانچہ ان دونوں نے فدیہ کو اسی طرح استعمال کیا جس طرح رسول اللہ استعمال کرتے تھے اور ابو بکر استعمال کرتے تھے۔ اگر ابو بکر کا استعمال غلط تھا تو حضرت علی نے کیسے استعمال کیا ہے؟ اسی طرح استعمال کیا ہے، پھر الزام کس پہ آئے گا؟ دوسرا، ایک اہم ترین اس کا جو حصہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ خامد کی وراثت سے بیوی کو حصہ ملتا ہے کہ نہیں؟ بیٹوں کو باپ کی وراثت سے، بیٹیوں کو۔ نبی کی ازواج میں ابو بکر کی بیٹی عائشہ تھی کہ نہیں؟ حضرت عمر کی بیٹی حفصہ تھی کہ نہیں؟ کوئی بڑے سے بڑا خبیث سے خبیث دشمن بھی ثابت کر دے کہ ابو بکر نے عائشہ کو تو حصہ دے دیا، حفصہ کو تو حصہ دے دیا، مگر حضرت فاطمہ کو حصہ نہیں دیا، پھر آپ کہتے ہیں زیادتی کی ہے، ان کو دے دیا ان کو نہیں دیا، کوئی ثابت کر دے۔ صدیق اکبر نے کسی کو بھی حصہ نہ دیا، بلکہ صدیق اکبر نے یہی کہا میں اسی طرح اس کو استعمال کروں گا جس سے رسول رحمت نے استعمال کیا۔ اور حضور کے استعمال کا طریقہ کیا تھا؟ حضور اس سے ازواج مطہرات کو خرچہ دیتے تھے، سیدہ فاطمہ الزہرا کو عطا فرماتے تھے، غریبوں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو عطا فرماتے تھے۔ ابو بکر اسی طرح کرتے رہے، ازواج مطہرات کو بھی دیا، انہوں نے قبول کیا، سیدہ فاطمہ الزہرا کو بھیجا، انہوں نے بھی قبول فرمایا۔ اور پھر حضرت عمر کے بعد کون سا خلیفہ بنا تھا؟ حضرت عثمان غنی۔ ان کے زمانے میں یہی رہا۔ حضرت عثمان غنی کے بعد حضرت علی۔ اب تو کوئی دوسرا نہیں تھا، اب سارے اختیار کس کے پاس سے؟ کوئی بڑے سے بڑا دشمن صحابہ ثابت کر دیں حضرت علی نے حضرت فاطمہ کا حصہ حسنین کریمین کو دیا ہو، کوئی ثابت کر دے۔ اب تو حضرت علی تھے نا، چلو ابو بکر نے بھی زیادتی کی، چلو عمر نے بھی زیادتی کی، چلو حالانکہ حضرت عمر نے دے دیا تھا حضرت علی اور حضرت عباس کو، اور کہا تو اسی طرح یہ کرتے رہے۔ کہاں عثمان نے بھی زیادتی کی۔ اب حضرت علی کے زمانہ میں تو زیادتی نہیں ہونی چاہیے تھی نا، حضرت علی کو چاہیے تھا کہ وہ فدیہ کا جو علاقہ فاطمہ الزہرا کا تھا تو ماں کے بعد کن کو ملنا تھا؟ اولاد کو ملنا تھا نا۔ حسنین کریمن موجود تھے کہ نہیں؟ حضرت سیدہ زینب حضرت امام حسین کی بہن حضرت علی کی بیٹی موجود تھی کہ نہیں؟ حضرت علی خامد تھے، خامد کو بھی چوتھا حصہ ملنا تھا، حضرت علی نے لیا، حضرت فاطمہ کی وراثت سے اپنے بیٹوں کو دیا، اپنی بیٹی کو دیا۔ تو معاذ اللہ تعالیٰ پھر جو اعتراض ہوتے تھے ابو بکر پہ ہوتے وہ تو عمر حضرت علی پہ بھی ہو جاتا ہے، حضرت علی نے بھی نہیں دیا۔ پتہ چلا بعض چیزیں یار لوگوں کی گڑی ہوئی کہانیاں ہیں، بعض لوگوں کی گڑی ہوئی کہانیاں ہیں جن کو بعض اور من و نقل کرتے چلے آئے ہیں۔ اصل چیز یہی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ اور دیگر صحابہ کرام وہ جانتے تھے کہ مال فے کو تقسیم کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ رسول رحمت نے جو طریقہ اختیار فرمایا اسی طریقے کو انہوں نے اختیار کر لیا۔ بات سمجھ آ گئی؟ شکر اللہ تعالیٰ جل وعلا کا اگر بات سمجھ میں آ جائے، بلا وجہ اس پہ بڑے اختلافات اور کہانیاں گڑی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے جی حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جی لڑائی اس لیے نہیں کی، حضور نے کہا تھا میرے بعد لڑائی نہ کرنا۔ بات تو فاطمہ الزہرا کی، حضرت علی کو یہ حدیث یاد رہے، اور جب اپنی خلافت کی باری آئی تھی لڑائی ہوئی تھی کہ نہیں؟ حضرت عائشہ کے ساتھ ہوئی تھی لڑائی کہ نہیں؟ وہی ہوئی تھی کہ نہیں؟ حضرت معاویہ کے ساتھ ہوئی تھی نا، خارجیوں کے ساتھ ہوئی تھی، اس وقت بھی تلوار اٹھائی تھی نا۔ تو جب حضرت فاطمہ الزہرا کا معاملہ تھا تب بھی تلوار اٹھاتے کہ میں فاطمہ کا حصہ لے کے دوں گا، میں یہ حق غصب نہیں ہونے دوں گا، میں ظالموں کا ساتھ کبھی بھی نہیں دوں گا، میں مظلوموں کا ساتھ دوں گا۔ حضرت علی کو تلوار لے کے کھڑے جو ہو جانا چاہیے تھا، اور یقیناً ہو جاتے اگر یہ بات ایسی ہوتی۔ دراصل بات ایسے ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔